سے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ تسی سارے دا ٹھیکہ لے آئے، تسی سارے دا ٹھیکہ لے آئے، تو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی ٹھیکہ لیا نہیں ہوا، اللہ نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹھیکہ لینا، ایک ہوتا ہے ٹھیکہ دینا۔ ٹھیکہ لینے والے تو بہت کچھ کرتے ہیں، ان کو تو ٹھیکہ لینے کے لیے رشوت بھی دینی پڑتی ہے، ٹھیکہ لینے کے لیے چائے پانی بھی لگانا پڑتا ہے، ٹھیکہ لینے کے لیے لائنوں میں بھی لگنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیکہ دینے والے نے نرم بستروں سے اٹھا کے میدان میں کھڑا کر دیا ہے کہ نام لیا ہے نانوتوی کا، تو پھر روٹیاں حلال بھی تو کرو نا۔ نام لیا ہے امیر شریعت کا، تو پھر حق بھی ادا کرو نا۔ نام لیتے ہو مولانا محمد علی جوہر کا، تو پھر ان کی جانشینی کا حق بھی ادا کرو نا۔ نام لیتے ہو سید حسین احمد مدنی کا، نام لیتے ہو علامہ شبیر احمد عثمانی کا، نام لیتے ہو مالٹا کے اور کالے پانی کے جزیروں کو آباد کرنے والے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کا، تو پھر حق بھی ادا کرو نا کہ جب بات آئے اللہ کی یا اللہ کے رسول کی یا مصطفیٰ کے صحابہ کی، وہ اللہ کے بندوں ہماری تو حالت یہ ہے، رسول اللہ کا مقام تو بہت اونچا ہے، یہاں تو رسول اللہ کی جوتیوں کی دھول کی بات آئے تو اہل حق کے یہ رضاکار میدان میں نظر آتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ بھی ہمارا سرمایہ ہے، عشق صحابہ بھی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، عشق اہل بیت بھی ہمارے دل کا قرار ہے، یہی ہمارے لیے سرمایہ نجات بھی ہے، سرمایہ حیات۔ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عزت صحابہ، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، دیوبند، حضرت عثمان بیگ فاروقی۔ لو بھی تسی جاگ پہ ہو تو میرا خیال تقریر شروع کریے بن دی ہے، اللہ کرے تسی جاگ دے ہی رہو۔ ایک تقریر ہوندی ہے سوان والی، ایک ہوندی ہے اٹھان والی۔ سبحان اللہ۔ تے سوان والی مینوں آندی کوئی نہیں، تے میں تو اٹھان والی تقریر کرنی ہے جہدے نال تہاڈا ایمان ودے، ٹھیک ہے نا؟ عرض کر رہا تھا کہ عنوان ہے مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ساری چیزیں، رسول اللہ کی ختم نبوت کسے کہتے ہیں بھلا؟ توجہ سے سنیے، آپ کو یہ طالب علم ایک سادہ سے لفظوں میں آسان انداز میں ختم نبوت کا معنی سمجھانے لگا ہے کہ خالق کائنات نے نبوت کے تاج بنائے 1,24,000 کم و بیش، لیکن ختم نبوت کے تاج 15 20 30 35 40 نہیں، صرف ایک بنایا ہے۔ نبوت کے تاج بنائے تو سیدنا آدم کو بھی پہنایا، سیدنا ادریس کو بھی پہنایا، حضرت شیش کو بھی پہنایا، حضرت شعیب کو بھی پہنایا، حضرت نوح کو بھی پہنایا، حضرت ابراہیم کو بھی پہنایا، حضرت اسماعیل کو بھی پہنایا، حضرت سلیمان کو بھی پہنایا، ان کے والد حضرت داؤد کو بھی پہنایا، حضرت زکریا حضرت یحییٰ کو بھی پہنایا، حضرت اسماعیل کو بھی پہنایا، حضرت ادریس کو بھی پہنایا، حضرت یونس کو بھی پہنایا، حضرت موسیٰ کو بھی پہنایا، حضرت عیسیٰ کو بھی پہنایا، نبوت کے تاج پہنائے انبیاء رسولوں پیغمبروں کو، لیکن بات آئی ہے ختم نبوت کی، ایک تاج بنایا، ایک منبر بنایا، ایک کرسی بنائی، ایک اعزاز خاص کر دیا، خاتم الانبیاء فخر رسالت کے لیے، آمنہ کے لال کے لیے، عبداللہ کے لخت جگر کے لیے، رحمت کائنات کے لیے، شب اسرا کے دلہا کے لیے، صاحب قرآن کے لیے، محبوب رب العالمین کے لیے، ایک تاج ختم نبوت آمنہ کے لال کے سر پہ سجا کر پھر کیا کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بلند آواز سے کہو، میں ترجمہ کروں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے محبوب کو فرش والوں نے جب پتھر مارے، پڑھے لکھے ساتھی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور باقیوں کو پڑھنا آتا ہی ہے، میں بڑے چیلنج سے آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صبح جا کے سیرت کی کوئی بھی کتاب کھول کے دیکھ لیجئے گا، جہاں پہ ترتیب سے سیرت طیبہ کا تذکرہ ہو، حیات پیغمبر کا ذکر ہو، آپ جب کھول کے دیکھیں گے
تو ادھر تذکرہ آپ کو طائف کی وادی کا نظر آئے گا اور اس کے فوراً بعد تذکرہ معراج مصطفیٰ کا ہوگا. کیا ترتیب ہے؟ فرمایا یہی تو ترتیب ہے کہ فرش والوں نے جب مارے نا پتھر تو ہو سکتا ہے حضور کو خیال آیا ہو کہ یا اللہ میرا یہ مقام ہے جو یہ اختیار کیا ہوں جو یہ سمجھیں. تو اللہ نے میرے محبوب کو معراج پہ بلانے کا فیصلہ کیا کہ محبوبہ تیرا وہ مقام نہیں ہے جو فرش والے سمجھیں, تیرا مقام وہ ہے جو آج عرش والا تجھے دکھائے گا. جب وہ مقام دکھانے کا فیصلہ کیا تو کیا کیا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو بلانا چاہا. توجہ آپ کی پوری چاہوں گا. اللہ نے اپنے حبیب کو بلانا چاہا تو بلانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ من المسجد الحرام الى السماء, کہ حضور کو مسجد حرام سے سیدھا آسمانوں پہ بلا لیا گیا. حالانکہ اس ذات کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, مسجد حرام سے سیدھی فلائٹ بھی جا سکتی تھی, برات کے فوراً وہاں سے سیدھا آسمانوں پہ بھی بلایا جا سکتا تھا. لیکن عجیب منظر قرآن میں دیکھ رہا ہے, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی لے جایا جاتا ہے, پھر مسجد اقصی سے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, اس سرزمین بابرکت سے اٹھا کے آسمانوں پہ بلایا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ یہ پہلے مسجد اقصی کیوں لے جا رہے؟ تو جواب ملتا ہے قریب 1400 سال کے بعد بڑے لوگ آئیں گے جو میدان میں آ کے کہیں گے ہماری ہے مسجد اقصی, ہماری ہے بیت المقدس, ہمارا ہے. تو کیوں نہ آج یہ مسئلہ حل کر چھوڑوں کہ آمنہ کے لال کو مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کے مسلح پہ کھڑا کریں اور دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو چیلنج کر کے ان کو کہوں کہ بتائے کس کو بڑا مانتے ہیں. تو کوئی کہے گا سلیمان علیہ السلام کو, کوئی کہے گا ابراہیم علیہ السلام کو, کوئی کہے گا حضرت داؤد علیہ السلام کو, کوئی کہے گا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو, کوئی کہے گا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو قدرت ان کو دعوت دے رہی ہے کہ ادھر آئے, جس کو تم بڑا کہتے ہیں وہ مصطفیٰ کو بڑا مانتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. جس کو تم مقتدی کہتے ہیں وہ مصطفیٰ کے مقتدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے آمنہ کے لال کو, عبداللہ کے لخت جگر کو اپنا مقتدی بھی مانا ہے, پیشوا بھی مانا ہے, اپنا بڑا بھی مانا ہے. آسمان کے پیچھے کھڑے بھی ہیں کہ اگر تم واقعی اپنے بڑوں کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو پھر اس کو بڑا مان لو جس کو تمہارے بڑوں نے بڑا مان لیا. ورفعنا لک ذکرک, بلندیوں کی انتہا پہ لے جایا جا رہا ہے. مسجد اقصی میں حضور کو لے جایا گیا. توجہ ہے آپ کی؟ پیر صاحب بیٹھے نا میرے یار ہے, ہمارے حضرت کلیم اللہ صاحب نے اسپیشل بلایا پیر کرامت اللہ صاحب کو. کس لیے بلایا؟ تاکہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ علی گل تے تاثیر کوئی ہے نا. ویسے بھی کوئی ایویں خام کھادا جنی دیر روٹی دا مسئلہ سی نا جی, ہوں تو چونکہ سارے ہی مسئلہ ہو گیا. تو جدو کلا مولوی دا مسئلہ سی تو مولوی نے انتظام بھی آپ ہی کرنا سی نا, تو کوئی نہ کوئی چکر چکر پا کے کوئی پانی کی مدانی پا کے کوئی کم چلائی جانا سی. تو ہوں انہوں پتا ہے کہ یہاں آپ بھی کھانی ہے نا مینوں بھی کھوانی ہے, تو چلتا پیا کام. تو اب وہ بات نہیں ہے, یہ اصل میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اختلافات اس لیے نہیں ہوتے کہ سلام لینا چھوڑ دو, ملنا چھوڑ دو, یہ کر دو وہ کر دو. میں آگے مسئلہ حل کر کے جانے لگا کہ پیر صاحب کی موجودگی میں آپ میں سے کوئی بندہ کسی اور پیر صاحب کے پاس جا کے میرے اس مسئلے کو چیلنج کر کے دکھائے کوئی مائیکل آ. میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہنے لگا ہوں. اللہ اپنے حبیب کو لے گئے مسجد اقصی, حضور کو مصلی پہ کھڑا کیا, آمنہ کے لال نے امامت کروائی. میں نے کہا یا اللہ کی کرن لگے ہیں, پر میں نور بشر دا مسئلہ حل کرن لگے اور کی کرن لگے. سبحان اللہ. نور بشر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کرنے لگا اور کہ میں نے کہا یا اللہ وہ کیسے؟ اور میں ذرا غور سے دیکھ, یہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ کون ہے؟ میں نے کہا بشر, انبیاء, رسول, پیغمبر. فرمایا یہ مصلی پہ کون ہے؟ میں نے کہا امام البشر, سید البشر. اب یہ لڑائی پتہ کہاں ہوتی ہے؟ جب غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. ایک بندہ آ کے کہتا ہے انہوں نے حضور کو بشر کہا. کوئی بات تو غلط ہے, حضور کو بشر تو نہیں کہنا چاہیے. کون ہے جو حضور کو بشر کہتا ہے؟ کہتا جی انہوں نے کہا. میں نے کہا نہیں, تجھے سننے میں غلطی ہوئی, انہوں نے بشر نہیں کہا, انہوں نے سید البشر کہا. انہوں نے بشر نہیں کہا, انہوں نے خیر البشر کہا ہے, انہوں نے امام البشر کہا ہے. سارے بشر پیچھے اور مصلی پہ سید البشر, امام الانبیاء, فخر الانبیاء. پھر کیا ہوا؟ آسمانوں پہ لے جایا گیا. سارے نوریوں کی صفیں باندھ کر بیت المعمور پہ مصلی بچھا دیا. میں نے کہا یا اللہ کیا کرنے لگا؟ میں یہی بتانے لگا ہوں کہ لڑائی چھوڑو. میرا مصطفیٰ جب بشروں میں ہوتا ہے تو بھی امام ہوتا ہے, جب نوریوں میں ہوتا ہے تو بھی امام
لیکن نیت ہی خراب ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد اقصی میں حضور کو لے جایا گیا, مصلی دے دیا میرے محبوب کو. اب یہاں پہ ایک اور مزے کی بات بتا دوں آپ. سبحان اللہ. مصلی دے دیا. جب سارے انبیاء صفوں میں کھڑے تھے نا, میں نے کہا لگے تو آپ کو یہ بھی سنائی دوں, کیا یاد کرو گے؟ ویسے تو یہ رمضان سے متعلقہ بات ہے لیکن غیر رمضان میں بھی چلے گی, سبحان اللہ. کیونکہ قرآن سے متعلق ہے نا. حقیقت میں تو رمضان سے نہیں, قرآن سے متعلق ہے. تو عام طور پہ ہم قرآن کے پروگرام کب کرواتے ہیں؟ رمضان میں. تو میں اس سے ہٹ کے آپ کو مزے کی بات سنا دیتا ہوں, توجہ تھوڑی سی چاہوں گا. حضور علیہ السلام کے پیچھے تمام مقتدی کھڑے ہوئے ہیں, پیار کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں, محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں, امام ماننے والے کھڑے ہوئے ہیں, ہاتھ باندھ لیے نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اچھا, اب مصلی پہ ہیں حضور. اب میں اپنے انداز سے اچھا کھینچا کرتا ہوں کہ یا اللہ, سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا کہ یا اللہ صفیں بن چکی ہیں, مصلی خالی ہے, کرنا کیا ہے؟ تو جواب میں پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ پیچھے کھڑا کون کون ہے؟ تو جواب میں عرض کیا ہے یا اللہ حسن والا کھڑا ہے, رضی اللہ کھڑے ہیں, صفی اللہ کھڑے ہیں, کمال والے کھڑے ہیں, جمال والے کھڑے ہیں, اعلیٰ کھڑے ہیں, شان والے کھڑے ہیں, تخت والے سلیمان بھی ہیں, جن کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا ہے وہ داؤد بھی ہے, جن کے صبر پہ تو نے سلام بھیجا ہے وہ ایوب بھی ہے, رو رو کے بیٹے کے فراق میں جس کی آنکھیں چلی گئی وہ یعقوب بھی ہے, اس کا بوٹا جس کو اللہ نے آسمان کے چاند سے زیادہ حسن دیا وہ یوسف بھی ہے. اور کون ہے؟ یہ اللہ تورات والا بھی ہے, زبور والا بھی ہے, انجیل والا بھی ہے, صحیفوں والے بھی ہیں, کتابوں والے بھی ہیں, سارے کھڑے ہیں. فرمایا پھر یا اللہ مصلی پہ کس کو کھڑا کرنا ہے؟ فرمایا لے بھئی جبریل آج یہ مسئلہ بھی حل کر دے قیامت تک کے لیے. یہ تورات والا پیچھے, صحیفوں والے پیچھے, انجیل والا پیچھے, زبور والا پیچھے, قرآن والا آگے. میں وہ دن سے آج کا دن ہے, لگیوں نے موقع کہ لائی رکھی سونے قیامت کی صبح تک. قرآن والا آگے, مربوں والے پیچھے, جاگیروں والے پیچھے, لینڈ کروزروں والے پیچھے, میل لانر پیچھے, وزیر اعظم پیچھے, صدر پیچھے, وزیر پیچھے, مشیر پیچھے, دولت مند پیچھے, تیری غلہ منڈی کی آڑتی پیچھے, بڑے سے بڑے دنیا دار پیچھے, قرآن والا آگے. تو میں نے کہا قرآن والوں مبارک ہو تمہیں, مصطفیٰ کی معراج والی رات عظمتوں کے اعلان کی برکت سے مصلی اللہ نے تمہیں الاٹ کر دیا ہے. مصلی تمہیں الاٹ کر دیا ہے. کیوں؟ مصلی قرآن والوں کا. اب تمہارے پاس جو مرضی ہے, اگر قرآن نہیں ہے تو مصلی پہ نہیں آ سکتے. یہ باتیں نہیں. مصلی پہ کون آئے گا؟ کچھ بولو, کون آئے گا؟ قرآن والا. تو میرے دوستو, میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب کو اللہ نے کون سا تاج پہنایا؟ جی بولو, ختم نبوت کا. اب ختم کا بھی ترجمہ کرنا پڑے گا. مولوی صاحب کو کرایا تو وہی ترجمہ ہونا ہے کہ سویرے لے آیا جے کیلے تے مرود. ختم دا تو تاڑے ہی مانا پایا جانا. تو وہ یار لوگ ہیں مرزے گامے کے رشتہ دار, وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ خاتمہ ہے. وہ کہتے لو جی کیسی عجیب بات کرتے ہیں بھلا, نبوت تو برکت ہے, رحمت ہے, خیر ہے, برکتوں والی چیز ہے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے بھلا, اس کو جاری رہنا چاہیے. وہ اپنی کہانی گڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا تجھے ختم کا معنی کیوں نہیں آتا؟ ختم کو انگلش میں کہتے ہیں اینڈ. اردو میں کہتے ہیں اخیر. اور بولی تھوڑی سی اردو کی ذرا اعلیٰ درجے کی لے لو تو کہتے ہیں انتہا. پتہ نہیں ہم تسی کیڑے ختم دی گل کرتے, مجھے نہیں پتا. مجھے تو ختم نبوت کا یہ معنی پتا ہے کہ ہم جب اپنی کسی معاملے میں کہتے ہیں نا کسی کی بات اچھی لگے, پیاری لگے, تو ہم کیا کہتے ہیں یار خیر ہی کر چھڑی. یعنی مطلب ہے اس سے آگے اب کچھ نہیں. کہتے ہیں یار اینڈ کر چھڑے, یار انتہا ہو گئی ہے. تو میں نے کہا یہی مطلب ہے. اور کیا ختم نبوت کا مطلب ہے کہ جس پہ نبوت کا اینڈ کر دیا. صرف نبوت کا نہیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور میں کروں کہ ان کو بتا دیتا منڈی حیدرآباد کے رہنے والوں کو کہ ایک نبوت نہیں, میں نے حسن کی انتہا بھی مصطفیٰ پہ کی ہے, جمال کی انتہا بھی مصطفیٰ پہ کی ہے, کمالات کی انتہا بھی مصطفیٰ پہ کی ہے, عظمتوں کی انتہا بھی مصطفیٰ پہ کی ہے, علم کی انتہا بھی مصطفیٰ پہ کی ہے, شان کی انتہا بھی
قیامت کا دن ہوگا، رحمت کی انتہا بھی مصطفیٰ پہ ہوگی۔ قیامت کے دن رحمت کی انتہا بھی، اونچی آواز سے بولو، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، اسی سے رحمت للعالمین اٹھے تھے، اٹھیں گے میدان حشر میں، بارگاہ رسالت میں آپ سے آنے والا وہ عظیم شخص جو مقام محمود پہ پہنچے گا، وہ کون؟ ختم نبوت کے تاجدار، آمنہ کے لال، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن سے رحمت کی ابتدا بھی ہوگی، رحمتوں کی انتہا بھی ہوگی، رحمت شروع بھی مصطفیٰ سے، رحمت ختم بھی مصطفیٰ پہ، حتیٰ کہ میرا تو ایمان ہے کہ نبوت بھی شروع بھی مصطفیٰ سے، ختم بھی مصطفیٰ پہ۔ اب کوئی بندہ کہ مولوی صاحب گل سمجھ نہیں آتی، بلائیں کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا ڈھیر مثالیں، اس ٹائم وقت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا، صرف ایک عام مثال دیتا ہوں۔ کلاک دیکھا تم نے؟ سوئیوں والا، نمبروں والا کلاک دیکھا نا؟ تو جب گھنٹہ شروع ہوتا ہے تو سوئی کہاں پہ ہوتی ہے؟ 12۔ جب ختم ہوتا ہے تب کہاں ہوتی ہے؟ جی بولو۔ ایو دسن لگیا تانوں کہ اتھوں ہی شروع ہوندی ہے گل تے اوتھے ہی آ کے مکدی ہے۔ نبوت شروع بھی مصطفیٰ پہ، اور میں نہیں کہہ رہا، حضور خود تو بتا کے گئے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، خود ہی تو بتا کے گئے ہیں انا خاتم النبیین علی نبی بعدی، خود ہی تو بتا کے گئے ہیں کہ انتم آخر الامم انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو، خود ہی تو بتا کے گئے کہ آدم کا بھی خمیر بھی نہیں بنا تھا، میں تب بھی نبی تھا، اور جب سارے آ کے چلے گئے نبوت مجھ پہ ختم کر دی گئی۔ تو پہلے بھی حضور ہے، آخر میں بھی جی بولو حضور ہے۔ مجھے ایک نا ساتھی ملا دیوبندی بریلوی اہل سنت طبقے سے تعلق رکھنے والا، ان کا مولوی جی تسی نور نہیں مانتے۔ میں کہا اچھا، میں کہا ویسے کوئی دلیل ہے؟ کہندا تہاڈے مولوی صاحب نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا جی ہاں جی، کہتا انہوں نے نشر الطیب چ لکھیا ہے حضور نو نور، تو میں کہا مانتے نے لکھیا، تو چنگا بندہ پھر کئی جنا نہیں مانتے، حوالہ بھی میرے مولوی دا دئی جانا، کتاب بھی میرے مولوی دی دسی جانی، تے نال کئی بھی جاندا کہ نہیں مانتے ہو۔ میں کہا مانتے نے تو لکھیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں چھوڑ دو یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، اس وقت یہ صورتحال نہیں۔ آج اقصیٰ کے ابابیل، بیت المقدس کے وہ حافظ اللہ کے دین کے لیے وہاں پہ کھڑے ہو کر امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑنے والوں ادھر دیکھو، ہم مصطفیٰ کے قبلہ اول کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اسلام کے تقدس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اب پوری دنیا کے اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں کو للکار کے انہوں نے بتا دیا کہ تم غلام ہو، ہم آزاد ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، تم بول بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم لڑ بھی سکتے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم مقابلے میں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کر تمہارے لیے پیغام دیا ہے کہ خدا اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرو، محبت کے لیے غیرت لازم ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ مسلمان میں غیرت کا گراف بلند والا ہونا چاہیے، اسلام کے دشمنوں کے لیے ننگی تلوار ہونا چاہیے، اور آپ اپنے رحم دل اور انتہائی شفیق ہونا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں تشریف لانا، شان و عظمت والے نبی کا آنا، پوری کائنات کے لیے اللہ کی نعمت، اللہ کا اتنا بڑا احسان کہ خالق نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو احسان کر رہا ہوں تم پہ۔ میں نے کہا یا اللہ احسان کر کے بتایا بھی نہیں جاتا، جتایا بھی نہیں جاتا، یہ کیا؟ فرمایا اتنے کیے ہیں کبھی جتایا، اتنے احسان کیے کبھی جتلایا نہیں نا، تو یہ کیوں جتلا رہا ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہمیں بھولنا جائے گے، اے احسان بھلانے والا نہیں، یہ احسان وہ نہیں جسے فراموش کر دیا جائے، یہ احسان وہ ہے کہ اس کی ناقدری میں برداشت نہیں کرتا۔ مصطفیٰ کو بھیجا جانے والا احسان وہ ہے کہ جس کی قدر لازم، جس کی قدر فرض ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا نا ماہر القادری نے کہ یک بیک ابھرا ہرا کے غار سے ایک آفتاب، وہ محمد مصطفیٰ امین اقب رحمت مآب، ان کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کے چہرے دھل گئے، شافع معشر بھی ہے اور صافی کوثر بھی ہے، قائد لشکر بھی ہے اور صاحب منبر بھی ہے، ان کا احسان اور
پر کرم، انسانیت پر قرض ہے، وہ بشر خیر البشر، ان کی اطاعت فرض ہے۔ بھیجا اس لیے ہے تاکہ تم پیار کرو، بھیجا اس لیے ہے تاکہ تم نقش قدم پہ چلو، بھیجا اس لیے ہے کہ تم ان کی محبت کا دم بھرو، بھیجا اس لیے ہے کہ تم ان کا فائدہ اٹھاؤ۔ کیا کرو؟ فائدہ اٹھاؤ۔ کائنات میں ایسا بھی کوئی آیا ہوگا بھلا کہ جو آنے سے پہلے بھی رحمت، آنے کے بعد بھی رحمت، جانے سے پہلے بھی رحمت، جانے کے بعد بھی رحمت، قیامت سے پہلے بھی رحمت، قیامت کے بعد بھی رحمت، جن کا وجود بھی رحمت، جن کی ادائیں بھی رحمت، جن کا بولنا بھی رحمت، جن کا تولنا بھی رحمت، جن کا مسکرانا بھی رحمت، ان کی تعلیمات بھی رحمت، ان کا چلنا بھی رحمت، ان کا رک جانا بھی رحمت، ان کی آنسو بھی رحمت، ان کی دعائیں بھی رحمت۔ وہ چلے گئے دنیا سے، اپنے راضی میں آرام فرما ہو گئے، رحمت تو اب بھی جاری ہے۔ جو درود و سلام پڑھے ان کے لیے بھی رحمت، جو ان کی تعلیمات پہ چلے ان کے لیے بھی رحمت، جو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرے اس کے لیے بھی رحمت، حتیٰ کہ جو اپنے بچے کا نام ان کے نام پہ رکھ لے اس کے لیے بھی رحمت۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عزت صحابہ، شان اہل بیت، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا محمد عثمان بیگ فاروقی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی بڑی بلند و بالا ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے کائنات میں بھیجا تو ختم نبوت کا تاج پہنا کے، ساری خوبیاں کمالات میرے محبوب میں جمع کر کے اللہ نے بھیجا۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، کائنات کی ساری خوبیاں، سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری نعمتیں مصطفیٰ کے دامن میں ڈال کے اللہ نے کہا لو دیکھو، جس کے دامن میں ساری شانیں ہونا اسے محمد